تو واضح کر دیا ہے کہ بعد از مصطفیٰ ابو بکر کا مقام ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیت پیش کی، چونکہ وہ شخص بھی عالم تھا، اس نے بھی قرآن مجید کی آیت پڑھنا چاہیے، تو اس نے کہا سرکار آیت پڑھنے سے پہلے میں اسی آیت پر بات کروں گا۔ مفرد کہنے لگا کہ وہ کہتا ہے یہ مورخین اور محدثین نے اسے رافضی کہا ہے، اس شخص پر اس کی جو وہ کیفیت تھی جس میں بات کر رہا تھا۔ فقال الرافضی ان علی بات علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا جزع ولا فزع۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا مرشد مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تو حضور کے بستر پر آرام فرما رہے جبکہ جان کا خطرہ تھا، بلا جزع ولا فزع، نہ انہوں نے جزع کی نہ فزع کی، نہ چیخ و پکار کی اور نہ ہی خوف زدہ ہوئے، بلا خوف و خطر رسول اللہ کے بستر پر علی سوئے رہے۔ تو کیا یہ فضیلت علی کی یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے بلا جزع و فزع بستر پر آرام کیا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے فرمایا کذالک کان ابو بکر مع النبی بلا جزع ولا فزع۔ فرمایا پھر تمہاری دلیل کا جواب تو یہ ہے کہ جس رات علی بستر پر سوئے ہوئے تھے صدیق تو بستر والے کے ساتھ تھے۔ سبحان اللہ کی اجازت ہے جی۔ فرمایا اس رات پھر وہ تو کان ابو بکر مع النبی بلا جزع ولا فزع، بغیر جزع و فزع کے وہ تو اس بستر والے، اس شان والے، اس مسند والے، اس تخت و تاج والے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو فرمایا پھر ایک کو بستر ملا اور ایک کو معیت ملی، تو لہذا سنگت، توجہ فرما رہے، ایک کو سلا دیا اپنے بستر پر، نشان ہے، اور بلا خوف و خطر وہ سو گئے، اور دوسرے بلا جزع و فزع ساتھ تھے۔ چونکہ اس نے بھی بلا جزع و فزع کہا تو سرکار نے بھی وہی جملہ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا۔ اب اس شخص نے کہا کہ آپ تو فرماتے کہ ابو بکر بلا جزع فزع ساتھ تھے، جبکہ قرآن تو کچھ اور کہتا ہے۔ اس نے کہا، توجہ فرما رہے، اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں بلا جزع و فزع جبکہ قرآن تو کچھ اور کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کیا کہتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ جب ان کے صاحب نے ان سے فرمایا لا تحزن، فکر نہ کیجئے۔ اگر جزع و فزع نہیں تھی تو ابو بکر تو اس نے اپنے الفاظ سے کہا کہ فهو خائف، وہ تو خوف زدہ ہو گئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے، فلم یکن ذالک الحزن جزعا، وہ جو حزن ہے، فکر مندی ہے، اسے جزع نہیں کہا جا سکتا۔ فلم یکن ذالک الحزن جزعا، وہ جو حزن ہے اسے بے صبری نہیں کہا جا سکتا، اسے جزع یعنی بے صبری نہیں کہا جا سکتا۔ فرمایا جزع اگر بے صبری ہوتی تو اپنی جان کے لیے ہوتی، اپنی جان تو وہ بچانے نہیں آئے تھے۔ فَكَانَ حُسْنُ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَعَلَى نَبِيِّ اللَّهِ، انہیں تو اللہ کے دین کی فکر تھی، اللہ کے محبوب کی آبرو کی فکر تھی۔ ابھی سبحان اللہ کا لطف دے گیا ہے۔ فرمایا انہیں فکر تھی اللہ کے دین کی، انہیں فکر تھی آبرو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وَلَمْ يَكُنْ حُزْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اپنی جان کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی، اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے بھی آج تک یہ سن رکھا تھا کہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ سانپ نے ڈسا تھا اور اس نے ڈنک مارا تھا، یہ تو ہم نے سن رکھا ہے کہ اس نے کاٹا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنی بار کاٹا تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے فرماتے ہیں کہ تم اس شخص کی بات کر رہے ہو جزا کی، اور جبکہ جزا نہیں تھا۔ فرمایا وہ تو حزن تھا، اور وہ حزن بے صبری نہیں ہے۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا جب غار میں تھے اور انہوں نے پاؤں رکھا، انہیں جان کی فکر